بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ 5ویں سپارے کے آخر میں منافقوں کی چند نشانیوں کو بیان کیا گیا تھا، اور ان نشانیوں کے بیان کرنے کے بعد 6 سپارے کے آغاز میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی قسم کی برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی شخص کسی کی برائی کو ذکر کرے، کوئی بھی شخص کسی کے عیوب کو ٹٹولے، کوئی بھی شخص کسی کی برائی کو پرچار کرے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے۔ ہاں، گنجائش ہے اس شخص کے لیے الا من ظلم، اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، مظلوم ہے، تو وہ مظلوم اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی شکایت کسی حاکم کے پاس لے کے جاتا ہے، کسی بڑے شخص کے پاس لے کے جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس ظالم کی تمام حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اس طرح سے یہ گنجائش ہے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر گنجائش ہے اور جائز ہے کہ جب آپ کو اس ظالم سے خلاصی ملنے کی توقع اور امید ہو۔ اگر خلاصی ملنے کی توقع اور امید نہیں ہے، بلا وجہ ہی تبصرہ کرنا ہے، بلا وجہ ہی برائیاں کرنی ہیں، بلا وجہ ہی اس کی غیبتیں کرنی ہیں، تو بلا وجہ غیبت کر کے، بلا وجہ کسی کی برائی کر کے اس طرح سے اپنے ایمان کو نہ برباد کیا جائے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، پھر بھی بلند درجہ یہ سمجھایا، بڑا درجہ یہ سمجھایا کہ درگزر کر دو، درگزر کر سکتے ہو درگزر کر دو۔ بڑی بات تو یہی بتائی۔ ہاں، اگر تم کسی برائی کو ظاہر کرو، دل میں چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ ان الذین یفرقون باللہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہاں سے ان لوگوں کے نظریے کو رد کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری نہیں ہے، رسول کی حیثیت محض ایک قاصد کی سی ہے کہ اللہ کا پیغام رسول نے ہم تک پہنچا دیا، باقی بیچ میں سے اب رسول کا تعلق ہم سے کٹ گیا ہے، ہم براہ راست اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، براہ راست ہمارا قرآن سے تعلق ہو گیا، رسول کی سیرت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے ایسوں کے نظریے کو رد فرمایا کہ یہ بھی کافرانہ سوچ ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور بیچ کا ایک حصہ نکالنا چاہتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے۔ صاف صاف آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو، جس چیز کو، جس طرح سے اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور حلال کرتا ہے، اسی طرح سے میں نے جس چیز کو حرام بتایا یا میں نے جس چیز کو حلال بتایا وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے، وہ بھی اسی طرح سے حلال ہے، جس طرح سے اللہ پاک کا بتایا ہوا، اللہ کا حرام کردہ حرام اور اللہ پاک کی حلال کردہ چیز حلال ہے، میں نے جس کو حرام بتایا وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسباب ذکر فرمائے جن اسباب کی بنیاد پر یہود پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ فبما نقضهم میثاقهم، نقض عہد یہ لعنت کا سبب ہے، وعدے کا توڑنا اللہ پاک کے یہاں یہ لعنت کا سبب ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے، چاہے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ توڑے، چاہے خلق خدا کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ توڑے، یہ سب کے سب برے اعمال۔ وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو جو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت صفوان علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا دیا، تو اس قسم کی گناؤنی حرکتیں یہودیوں سے سرزد ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ سب کے سب وہ اعمال ہیں جو موجب لعنت ہیں۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور جب حق کی بات تمہارے سامنے کی جائے تو کہو کہ نہیں، ہمارے دلوں پر پردے، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا یہ سبب بھی موجب لعنت ہے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما،
عیسیٰ بن مریم پر، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی اور بہتان تراشی یہود کیا کرتے تھے کہ ان کو معاذ اللہ ولد الزنا، زنا کی اولاد کہتے تھے، اور حضرت مریم کی طرف گناہ اور بے حیائی کو منسوب کرتے تھے، کہا یہ بھی بدترین جرائم ہیں جو موجب لعنت ہیں۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، اور اسی طرح سے یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، اور اس کو بطور فخر کے بیان کرتے تھے، کہا یہ بھی سبب موجب لعنت ہے۔ لیکن سمجھ لینا چاہیے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، یہودیوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، معاملہ ان کے سامنے مشتبہ ہو گیا، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر آپ اتریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے، اور فرمایا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اسی طرح سے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور ان یہودیوں کے اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے فرمایا ہم نے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا تھا، اور مزید وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے۔ سود خوری موجب لعنت ہے، اور یہ سارے لعنت کے اسباب ذکر کر کے اس امت کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے اس قسم کے جرائم کو اختیار کیا تو آپ پر بھی اللہ پاک کی طرف سے لعنت برسے گی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو علم کے اندر رسوخ اور پختگی رکھتے ہیں، علم میں پختہ کار ہیں، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ فرمایا ایسوں کو اللہ نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا، نبوت اور رسالت کا بیان کرتے ہوئے اس کے بعد اہل کتاب کو پھر تنبیہ کی گئی، خاص طور پر نصارہ کو، کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مت قرار دو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مت قرار دو، اللہ کا جز مت قرار دو، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک مت قرار دو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو الہ کا حصہ، رب کا حصہ مت قرار دو۔ یہ سب بری باتیں ہیں اللہ کے نزدیک۔ باقی رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے ان کو بندہ کہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے اتنا بڑا چڑھا کر نہ پیش کرو جس طرح سے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے کیا اور ان کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انما انا عبد اللہ و رسولی، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میری بندہ ہونا یہ انبیاء کا سب سے اہم وصف تھا، یہ سب سے خاص وصف تھا کہ ہر نبی اللہ کے سامنے جھکا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ دونوں ایک طرح کی ہیں، اور سورۃ النساء کا آغاز بھی خطاب سے ہے، یا ایھا الناس کا لفظ وہاں ذکر ہے، اور سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر احکام سلطانی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اسلامی حکومت اور خلافت اور اقتدار آ جائے تو کس طرح سے اس کا نباہ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے معاملات بہتر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آغاز اس لفظ سے ہے اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ پہلا لفظ پوری کی پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ جو آنے والے مضامین ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ وعدوں کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ؟ نمبر ایک، آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسلام میں داخل ہوتے ہی، جو میں مسلمان ہوں، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، وعدہ کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے تمام احکامات کو مانوں گا، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر، ہادی، رہنما مانا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اپنا راہبر مانا، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر دنیا میں آ کر کسی اور سے رہبری حاصل کرتا ہے، کسی اور تہذیب سے رہبری حاصل کرتا ہے، کسی اور ثقافت سے وہ تہذیب حاصل کرتا ہے اور رہبری حاصل کرتا ہے، تو وہ رسول کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ اور ایگریمنٹ ہے اس کے اندر وہ دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی ہم نے کسی بھی معاملے میں وعدہ کیا، پورا کرنا فرض ہے۔
میاں بیوی کے درمیان میں جو معاہدہ ہے اور ایگریمنٹ ہے، یہ بھی اس کا نبھاوی فرض ہے۔ گویا کہ میاں نے یہ کہا ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ اس کے نان نفقے کی ذمہ داری میری ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی کفالت کرنا میرے ذمے ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے ذمے ہے کہ میں اپنی جان کی، اپنی عزت کی کا تحفظ کروں گی، اور اس کے بچوں کی اور اس کے مال کی حفاظت کروں گی۔ تو اب اگر دنیا کے اندر یہ دونوں ان باتوں کو پورا نہیں کرتے، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ نقض عہد ہے، وعدے کا توڑنا ہے۔ اور پیچھے بات آ گئی ہے کہ وعدے کا توڑنا موجب لعنت ہے، وہ لعنت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہے، اور اسلامی حکومت اس ملک کو چلانے کے لیے ایسے قوانین وضع کرتی ہے کہ جو قوانین قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو، تو ان قوانین کی پاسداری کرنا ہر شہری پر لازم ہے۔ یہ بھی ایک عہد ہے کہ آپ نے کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کی ہے، تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ ہاں بھائی میں آپ کے تمام قوانین کی پابندی کروں گا۔ تو اس لیے یہ وعدے پورا کرنا لازمی ہے۔ ان وعدوں کی پھر آگے تفصیل ہے، کہا وعدے پورا کرنا تمہاری ذمہ داری۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، اور جس کو اللہ نے حرام بتایا اس کو حرام سمجھو۔ پھر آگے حرام چیزوں کی کچھ فہرست گنوائی، فرمایا ان حرام سے خنزیر کا گوشت حرام تمہارے لیے، خنزیر کے تمام اجزاء، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کی بال، اس کا چربی، سب کچھ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا ہو ذبح کرتے وقت، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور جو اپنی موت جانور مر گیا ہو، ذبح کیے بغیر مر گیا ہو، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ بتوں کے نام نامزد کرنا حرام ہے۔ اور پھر دین کے کامل ہونے کا پھر اعلان فرمایا۔ ہاں یہ سارے کے سارے حرام جتنے بھی بیان کیے، اگر کوئی حالت اضطرار اور مجبوری میں آ جاتا ہے، ایسے فاقے آ جائیں کہ نہیں کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، اس کو پھر گنجائش ہے۔ پھر اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کا حکم ہے۔ طہارت کے مسائل کا خیال رکھو، پاکی کے مسائل کا خیال رکھو۔ اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھو، اور جو حرام ہیں ان کو حرام سمجھو۔ اور پھر ان میں سے ایک یہ بھی سمجھایا اور بتایا کہ ذبیحہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن اہل کتاب سے مراد دہریے قسم کے لوگ نہیں، کمیونسٹ نہیں، وہ اہل کتاب کہ جو تمہارے رب اللہ کو ایمان رکھتے ہو، تمہارے نبی کی توہین اور تذلیل نہ کرتے ہو، اپنے دین پر قائم ہو، تو ایسوں کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے پورے کیا کرو۔ یاد رکھو کسی قوم کی نفرت تمہیں ظلم پر نہ آمادہ کرے۔ کسی سے نفرت ہو گئی تو اب جناب اس کی اچھی بات بھی تمہیں بری لگنے لگ جائے، اور کسی سے محبت اور تعلق ہو جائے تو اس کی بری بھی اچھی لگے، یہ معیار نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا یہ معیار نہیں ہے۔ اچھائی کو اچھائی سمجھو، برائی کو برائی سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ نقض عہد ہے۔ اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ پھر آگے کچھ یہود اور نصارہ کے مزید نقض عہد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے وعدے اور میثاق لیے تھے، لیکن انہوں نے میثاق اور وعدے توڑے اور شریعت کی پابندی نہیں کی، شریعت کو پامال کیا۔ کہتے یہ تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، ہمیں تھوڑے اللہ سزا دے گا، ہمیں تھوڑے اللہ پاک عذاب دے گا۔ تو اس قسم کے بیہودہ دعوے کرنا، اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنا، دین ان تمام باتوں کی کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ شریعت کا کوئی عمل نبی کو بھی معاف نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے، امت سے زیادہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھ رہے ہیں، امت سے زیادہ روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک اور واقعہ ذکر کیا، وہ بھی یہود کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارض مقدسہ کی طرف جانے کا حکم دیا کہ ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور چونکہ یہ مصر میں تھے، پہلے آباد تھے، اور مصر میں جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کے تمام لا اور لشکر تباہ ہو گئے، تو پھر حکم آیا کہ تمہارا جو وطن اصلی ہے ملک شام، وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، اور وہاں جا کے تم اس کو آزاد کرو اور اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، اور ہم اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ خود نہ نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، غلبہ تمہارا ہے، لیکن نہیں گے۔ چنانچہ 40 سال میدان تیہ کے اندر اللہ پاک نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وہیں ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال وہیں ہو گیا۔
40 سال گزرنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پھر اللہ کے نبی بنے، اور پھر وہ نئی نسل کو لے کر گئے وہاں ہی، اور قوم عمالقہ سے جا کے لڑائی ہوئی، تو پھر اللہ پاک نے وہ علاقہ فتح کیا اور اللہ پاک نے ان کے قبضے میں دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دیکھنا حسد کی وجہ سے، حسد کی بدترین بیماری نہ لگ جائے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں حسد کی بیماری حابیل و قابیل کے درمیان، حابیل حسد کرنے لگا قابیل سے، اور بالآخر جو ہے وہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، تو کہیں یہ کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھنا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی دھرتی کے اندر، اسلامی معاشرے اور برادری کے اندر جو لوگ ڈکیتی کریں گے، کسی کا مال لوٹتے ہیں، کسی کی جان تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ قابل سزا ہیں، قابل سزا ہیں۔ کیا سزا ہے؟ فرمایا اگر مال بھی لوٹیں اور قتل بھی کریں، ان یقتلوا او یصلبوا، تو ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے۔ صرف انہوں نے مال لوٹا ہے تو فرمایا ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹا جائے۔ ایک چور کی سزا ہے، یہ ڈکیت کی سزا ہے، خلاف سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ينفوا من الارض، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ یا بعض ائمہ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک بدر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے جب تک یہ توبہ نہ کرے۔ یہ ان کی جزا ہے، کیوں دنیا کے اندر؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ بدترین جرم کیا ہے۔ اور پھر چور کی سزا بھی سمجھائی کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلامی سلطنت کے اندر یہ تمام کے تمام جرائم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نقض عہد ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ کافر اس دنیا کے اندر اگر دندناتا پھرتا ہے اور اس کو اللہ نے دنیا کی لذتیں دے رکھی ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اور ایمان والوں کو یہ تنبیہ کی کہ آپ کو یہ نہیں زیب دیتا کہ آپ کافروں کے ساتھ سرگوشیاں کریں، یہ نہیں زیب دیتا کہ آپ مسلمانوں کی خبریں اور شکایات لے کر کافروں کے پاس جائیں، یہ نہیں زیب دیتا کہ جناب مسلمان کافروں کے لیے جاسوسی کریں، یہ کسی طرح سے ان کو زیب نہیں دیتا۔ ان سے ان کو بچنا چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا اسلامی ریاست کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق جو عمل نہیں کر رہا، فیصلے نہیں کر رہا، تو وہ کافرانہ زندگی ہے، وہ ظالمانہ زندگی ہے، وہ فاسقانہ زندگی ہے، لہٰذا تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے نقض عہد یہ بھی ہوگا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنائیے گا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مصیبتیں پہنچے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ بدترین خصلت اور بدترین عادت ہے۔ یہ کسی مسلمان کے اندر اگر کسی مسلمان کے خلاف یہ جذبہ ہے تو یہ بھی یہودیوں والی، یہ غیر مسلم اقوام والی عادت، کافروں والی عادات ہیں کہ ایک مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، کیوں روکا گیا تمہیں غیر مسلم کے ساتھ دوستیاں نہ لگانا؟ اس لیے اگر دوستیاں لگاؤ گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ارتداد پیدا ہوگا، تمہارے دل سے محبت ایمان کی نکلے گی، رسول کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ تمہارے سامنے تمہارا دوست غیر مسلم جس کو آپ نے دوست بنایا ہے اگر تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو تم نہیں بول پاؤ گے، تم تو چپ ہو جاؤ گے، دوستی کو برقرار رکھو گے۔ جب دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی توہین اور تذلیل کو سنا اور چپ رہے تو یہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ پھر اس لیے منع کیا ہے۔ اگر تم نے یہود و نصارہ غیر مسلم اقوام سے دلی تعلقات رکھے تو یاد رکھنا اللہ پھر ایسی قوم کو لے کے آئے گا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت رکھے گا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، اور ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو پیش کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ کی کیا تخصیص؟ کوئی بھی شخص اگر تمہارے دین کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، اذان کا مذاق اڑاتا ہے، ایسوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایسوں کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کیا بخیل ہو گیا، اللہ نے دنیا بھر خرچ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے بارش برسانی چھوڑ دی۔ اس طرح سے اللہ کے متعلق بےہودہ باتیں اور تذلیل اور توہین کی باتیں یہ کرنے، اس طرح قسم کی باتیں تم سنتے رہو گے، لیکن تمہیں دین پر جمنا ہے، استقامت کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک،
جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو آگے پہنچا دو، اور اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر کوئی کمی کی تو سمجھو کہ آپ نے نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے اصحاب کو، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے یہ پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ الا هل بلغت، میں نے پہنچایا؟ الا هل بلغت، میں نے پہنچایا؟ 3 بار آپ نے سوال کیا، تو سب صحابہ نے یہ ارشاد فرمایا اور جواب دیا، قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، وادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، ونصحت الامہ، آپ نے امت کے ساتھ بھرپور خیر خواہی فرمائی، وکشفت الغمہ، اور آپ نے سارے کے سارے اندھیرے ختم کر دیے اور ایمان اور اسلام کا نور اب پھیل گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ صحابہ نے یہ جواب دیا، پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگلی اوپر کی اور یہ ارشاد فرمایا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو نے مجھے کہا تھا کہ پہنچا دو، اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے کسی بھی جگہ پر کمی کی تو تو نے نہیں پہنچایا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، یہ اس بات کے گواہ ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، قیامت کے دن کوئی انکار نہ کر لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب تم میں سے جو میرے پاس موجود ہیں حاضرین، انہوں نے پہنچانا ہے آگے بعد والوں تک، میں نے اپنے کندھے سے ذمہ داری تمہارے تک کر دی ہے، اب تمہیں قیامت تک آگے پہنچانا ہے۔ نسلاً بعد نسل، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس کے بعد علماء امت اور مشائخ نے آگے پہنچایا، اور یہ قیامت تک ہر شخص کی اب یہ ذمہ داری ہے، جس کے پاس دین کی بات آئے اسے آگے لے کے جائے۔ یہ صرف کسی ایک طبقے کا، کسی ایک مخصوص جماعت کا، کسی ایک مخصوص فرقے کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچائے۔ اور پھر یہ سمجھایا، اے اہل کتاب، اس بات کو سمجھ لینا، اگر تم اللہ کا پیغام آیا، اگر تم تورات اور انجیل کو، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، تورات اور انجیل میں کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو تھی، نشانیاں تھیں، اگر تم نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا، اور جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا یعنی قرآن مجید کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزات، جو آپ کی احادیث آئی ہیں، اگر اس کو تم نے نہیں مانا تو لستم علی شیء، تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہ آیت متنبہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے قرآن کو قائم نہ کیا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم نے قائم نہ کیا تو لستم علی شیء، سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام، کسی قسم کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نصارہ کے کفر کو بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کائنات کی ذات نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک، تمہارے سے تمہیں نفع دینے والی ذات اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کی ماں مریم بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ کون نفع دینے والا؟ اللہ۔ نقصان سے کون بچانے والا؟ اللہ۔ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو رب بھی تمہارا وہی ہے، اسی کی بندگی کرو۔ اور پھر آخر میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی، پھٹکار برسی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت آئی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ان کو گناہوں سے روکا گیا، نہیں بچے، دین میں ہیلے سازیاں کرتے تھے۔ تو آج اس امت کو متنبہ کیا گیا کہ اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو ٹھکراؤ گے تو وہ لعنت کے اسباب جو وہاں تھے اور جس وجہ سے ان پر لعنت برسی ہے وہ تمہارے اوپر بھی یہ حال ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔ www.darsequran.com